اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی وجہ ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا اللہ، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے کہ یا رب، میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ اس ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا اور لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا اور جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب، اس میں چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب، یہ کسی نبی، کسی صدیق اور کسی شہید کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب، بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا کہ یا رب، کس طرح؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اب تم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان صلح کروانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں صلح کروا دینا۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے۔ یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی تاکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے لگاتار ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نماز پڑھائیں جس طرح نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی اور الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں واپس آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ، جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنیں جو بلند ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے قرض معاف کر دیں، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کروانے کے لیے کہہ دے، بشرطے کہ نیت اچھی ہو، مسلم دو آدمیوں میں رنج ہو اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرا مسلمان آپس میں میل جول کرانے کی، تیسرے اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس اللہ ہر اس شخص کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ صلح کروانا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلح کروانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرواؤ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں صلح کروانے کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرمائے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا تو وہ اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ جس شخص نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ قدم پسند ہیں جو مسلمان میں اللہ اور باہمی تعلقات کی اصلاح کے لیے اٹھے۔ تو ناظرین گرامی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔